السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خود بھی اپنے آپ کو بھی آپ لوگوں نے ضرور اس قرآن پاک اس کتاب سے جوڑے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پارہ نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر ہے آج 65 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ فعقروها عین قاف را، تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالیں اس کی، کس کی؟ اونٹنی کی۔ فقالا، تو اس نے کہا، تمتعوا میم تا عین فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم دال واو را اپنے گھروں میں، ثلاثتا 3 ایام دن، ذالکہ یہ، وعدن ایک وعدہ ہے، غیر جو کہ نہیں جھوٹ ہو سکتا، مکذوبن جھوٹ یعنی نہیں جھوٹ ہونے والا، کاف ذال با۔ تو 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی تھی کہ اس کے بعد عذاب کے ذریعے ہلاک کیا جائے گا، پہلے مہلت دی تھی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ فلما، تو جب، آ گیا، امرنا حکم ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے، صالحاً حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو بھی، آمنو جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر، برحمتٍ ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، ومن اور سے، خزی اس دن کے، یومئذ اس دن کے عذاب سے، رسوائی سے، ان بے شک ربک تیرا رب، ہوا وہ، القوی قوت والا ہے، العزیز زبردست ہے۔ کہ اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا باقی سب کو کیا تھا؟ ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ وَأَخَذَ اور پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ صاد یا ہا، کیا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے کونچے کاٹ ڈالے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ صاد یا ہا، ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے، زلزلہ آیا تھا، اس کے ساتھ دھاڑ بھی تھی۔ فَأَصْبَحُوا صاد باہا، تو ہو گئے وہ، فی میں، دیارہم اپنے گھروں میں، دال واو را، جاثمین جیم ثام میم، اوندھے منہ گرنے والے۔ یہ عذاب صیحۃ زوردار کڑک کی صورت میں آیا، بعض کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی کہ دل پارا پارا ہوگی اور موت واقع ہوگی، اس کے ساتھ بھونچال یعنی رجفہ بھی آیا جس نے سب کچھ تابالا کر دیا۔ کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ کأن لم گویا کہ نہیں، یغنوا غین نون یا، وہ بسے تھے، فیہا اس میں، الا خبردار، ان بے شک، سمود نے، کفروا کفر کیا،
یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے سمود۔ کفروا کفر کیا ربہم اپنے رب سے، الا خبردار بودل دوری ہے، یعنی لعنت ہو لی سمودا سمود کے لیے۔ اب یہاں پر ان پر لعنت کر دی گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءت آگے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا باشین راہ خوشخبری کے ساتھ۔ کس چیز کی خوشخبری تھی؟ بیٹے کی، حالانکہ ان کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب تھی، جبکہ بیوی کی 90 سال۔ قالو انہوں نے کہا سلامن سلام، قالا وہ بولے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے سلام سلام یعنی جواب دیا۔ فما پسنا لبث ٹھہرے انجا مگر لے آئی بھی عجلن ایک بچڑا حنیذن حانوزال تلا ہوا، سلام کر کے اندر گئے اور وہ تلا ہوا بچڑا اٹھا لائے، یعنی مہمان نوازی۔ اور دیکھیں لہذا یہاں پہ کیا معلوم ہوا کہ مہمان کے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا لاؤں، بلکہ جو کچھ موجود ہو وہ حاضر خدمت کر دیا۔ الحمدللہ 69 تک آپ لوگوں کی آیات یہاں تک گئی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، اور سن ضرور لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔